السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ بہت سی جگہوں پر پروگرام ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مشاعرے ہوتے ہیں یا کوئی دینی محفل ہوتی ہے تو باہر سے کسی عالم کو یا کسی حافظ کو یا کسی قاری کو بلایا جاتا ہے، تو جب اس کو فون کیا جاتا ہے یا اس سے ملنے کے لیے جایا جاتا ہے تو سامنے والا جس کو بلایا جا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے، مجھے 50,000 روپے چاہیے، پھر وہ آ بھی جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس زمانے میں ایسے ہیں کہ پیمنٹ پہلے ہی اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لیتے ہیں، اس کے بعد ہی سفر کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس چیز کی بھی فرمائش کرتے ہیں کہ میں ہوائی جہاز سے آؤں گا، اس کا ٹکٹ کروا کے دیجئے، اور وہ پہنچ بھی آتے ہیں جلسے تک، تو جلسے کے بعد اگر کچھ پیسے کم دیے جائیں تو اپنی بھوں کو چڑھا لیتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں دارالعلوم کے فتاویٰ کی نظر میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پروگراموں میں جانا بڑے بڑے پیسوں کی ڈیمانڈ کر کے یہ کیسا ہے۔ تو دوستو، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لاسٹ تک ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیں، انشاءاللہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اور آپ سے میں گزارش کروں گا، پہلی بار اگر چینل پر آئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طریقے کی ویڈیوز روزانہ ہمارے چینل کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ تو دوستو، سائل سوال کرتا ہے، آج کا عنوان ہے علماء اکرام کا بیانات کے عوض رقم لینا۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان اعظام ان علماء اکرام کے بارے میں جو اپنے بیان و تقریر کا خرچ لیتے ہیں؟ کیا اس طرح کا کوئی نظام آپ علیہ السلام کے دور میں یا صحابہ اکرام کے دور میں ملتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ سوال نمبر 2، عام طور پر جو انجمن اور تنظیم جلسہ و جلوس کراتی ہیں وہ جن علماء اکرام کو اپنے ہاں اجلاس میں بیان و تقریر کا موقع دیتے ہیں اور انہیں عوام سے چندہ اکٹھا کر کے جو بڑی بڑی رقوم دیتے ہیں، علماء اکرام اپنے ہاں بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں اور پھر ان کا بھی اس سے بہتر استقبال کیا جاتا ہے، گویا کہ یہ علماء اکرام کی ایک تجارت ہو رہی ہے۔ کیا ایسی تجارت کرنا جائز ہے؟ سوال نمبر 3، اگر یہ رقوم کرائے کے نام پر لی جا رہی ہے تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ علماء اکرام جو اپنے کام کے لیے اگر سفر کرتے ہیں تو ٹرین کے سلیپر کلاس سے کرتے ہیں اور کسی جلسے میں انہیں مدعو کیا جاتا ہے تو ہوائی جہاز کے ٹکٹ کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنا شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ سوال نمبر 4، کیا مقامی علماء اکرام اس جلسے و جلوس کے لیے کافی نہیں ہیں؟ سوال نمبر 5، ان تنظیم و انجمن سے عوام جلسے و جلوس کے حساب و کتاب کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ کیا اس طرح کے جلسے و جلوس کا انعقاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے؟ ہر ایک سوال کا جواب مدلل عنایت فرمائیں۔ تو دوستو، اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، وعظ پر اجرت لینے کو متاخرین علماء نے جائز لکھا ہے، اس لیے وعظ پر متعارف اجرت لینے میں مذائقہ نہیں، اور چونکہ خیر القرون میں علماء، قراء، واعظین وغیرہ کے وظائف بیت المال سے مقرر ہوتے تھے، اس لیے خاص اس سلسلے میں خیر القرون میں کسی فنڈ کا ہونا ضروری نہیں، البتہ عموم سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اسی بنا پر فقہائے متاخرین نے دیگر طاعات، امامت، اذان، تعلیم کی اجرت کو جائز لکھا ہے۔ نمبر 2، اگر آنے جانے سے ایک دوسرے میں ربط اور محبت پیدا ہو جانے کی وجہ سے ایک دوسرے کو اپنے ہاں مدعو کرتے ہیں تو مذائقہ نہیں، البتہ محض روپیے کے حصول یا دیگر اغراض فاسدہ کی بنا پر ایک دوسرے کو مدعو کرنا نامناسب ہے، اس سے احتراز ضروری ہے۔ نمبر 3، اگر کسی خاص وجہ سے جانے والا ہوائی جہاز کے ٹکٹ کا مطالبہ کرتا ہے، مثلا وقت کی تنگی ہے وغیرہ، تو اس میں حرج نہیں، ورنہ بلا ضرورت اس کا مطالبہ مناسب نہیں۔ چندے کی رقمیں قوم کی امانت ہوتی ہیں جن میں احتیاط سے کام لینا ہر ایک پر ضروری ہے۔ نمبر 4، کیوں نہیں، مقامی علماء بھی اس کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، البتہ بالعموم مقامی علماء کی قدر وہاں کے عوام کے دلوں میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے باہر سے علماء کے بلانے کا رواج ہے۔ نمبر 5، ہر ایک کو تو حساب و کتاب کے مطالبہ کا حق نہیں، البتہ وہاں کے مقتدی اور بڑے حضرات مطالبہ کر سکتے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ چندہ وصول کرنے والے حضرات ہی چندہ کا پورا حساب تیار کر کے رکھیں تاکہ ہر ایک کو دکھایا جا سکے۔ نمبر 6، مروجہ طرز پر جلسہ جلوس کا انعقاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت و حسب احوال وقتاً فوقتاً اپنے اصحاب کو فرمایا کرتے تھے۔ تو دوستو، یہ ہوا ایک سوال کا جواب۔ اسی طریقے سے
ایک اور سائل دارالعلوم دیوبند سے سوال پوچھتا ہے، عنوان ہے روپیہ لے کر بیان کرنا۔ سوال: ہم لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں، ہم اپنے گاؤں میں کبھی کبھار بڑے پیمانے پر جلسہ کرتے ہیں جس میں تقریباً 10 سے 15 ہزار لوگوں کی تعداد شریک ہوتی ہے اور ملک کے مشہور علماء اکرام کو مدعو کیا جاتا ہے، مگر جو بھی علماء آتے ہیں پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں تقریر کرنے کا اتنا روپیہ لوں گا، پھر وقت مقررہ پر بیان کر کے طے شدہ رقم لے کر چلے جاتے ہیں۔ کیا اس طرح سے رقم لے کر تقریر کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے فتاوی محمودیہ میں لکھا ہے، جس طرح تعلیم و تدریس کی ملازمت درست ہے اسی طرح تذکیر و تقریر کی ملازمت بھی درست ہے۔ کام متعین کر لیا جائے، مثلا ہر روز 1 گھنٹہ یا ہر جمعے کو 2 گھنٹے تقریر لازم ہوگی اور اتنا معاوضہ دیا جائے گا، یا مقرر کو مستقل ملازم تقریر کے لیے رکھ لیا جائے کہ جلسوں میں بلانے پر یا بغیر بلائے دیگر مقامات پر جا کر تقریر کریں۔ یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے کہ کسی جگہ وعظ فرمایا اور روپیہ لے لیے، پھر اگر اپنے انداز سے کچھ کم ہو ناک اور بھویں چڑھانے لگے، اس طرح وعظ کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو اچھی طریقے سے پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا، پہلی بار اگر ہمارے چینل کو دیکھا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہتی ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔